بنیادی عقائد تین ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ عقائد بنیادی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے۔ کسی نبی کی شریعت ان تین عقیدوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ بنیادی تین عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید کے بارے میں 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالی، نمبر 2 صفات باری تعالی، نمبر 3 اسماء باری تعالی۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذات باری کے بارے میں 5 باتیں بنیادی ہیں اصولی طور پہ، جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، ہم خلاصہ پیش کریں 5 باتیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 2 اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اول اور آخر حقیقی، اور دوسرا ہوتا ہے اول اور آخر اضافی۔ ایک ہے اول آخر حقیقی اور ایک اول اور آخر اضافی۔ اول اور آخر اضافی کون سا ہوتا ہے کہ یہ پہلے آیا، یعنی اس کے بعد 2 بندے اور بھی آئے ہیں۔ فلاں بندہ آخر میں آیا، یعنی اس سے پہلے 2 اور بھی آئے ہیں۔ یہ اول اضافی ہے، یعنی یہاں اول کا معنی کیا ہے، یہ اول ہے باعتبار دوسروں کے، یہ آخر ہے باعتبار دوسروں کے۔ تو جب ہم دنیا میں کسی بندے کو اول کہتے ہیں، اس کا معنی کہ کچھ لوگ اس کے بعد بھی ہیں، اور جب دنیا میں کسی کو آخر کہتے ہیں تو اس کا معنی کچھ لوگ اس سے پہلے بھی ہیں۔ اللہ اول اور آخر حقیقی ہیں، یعنی وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ۔ اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ۔ اور یہ اول بلا بدایہ آخر بلا نہایہ میں پھر کسی وقت عرض کروں گا، اس میں خود ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اشعار میں اول اور آخر کی یہی وضاحت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت۔ اے اللہ اول بلا بدایت ہیں اور آخر بلا نہایت ہے۔ تو اللہ رب العزت اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، نہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ ہم جو اللہ کی ذات کو قدیم مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور چیز پر موقوف تھا۔ وہ چیز ہوگی تو اللہ کا وجود ہوگا، وہ نہیں ہوگی تو وجود نہیں ہوگا۔ یعنی چیز ہوگی تو پھر اللہ، جیسے آدمی ہے، بھئی یہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں؟ ابھی خامد اور بیوی بننا ہے، ان دونوں کی شادی ہونی ہے، ان دونوں نے ملنا ہے، نطفہ بننا ہے، رحم کے اندر جانا ہے، تو پھر بچے نے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ رکاوٹ موجود ہے۔ ہم اللہ کو قدیم نہ مانے تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، جب وہ چیز ہوگی تو اللہ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ محتاج کسی چیز کے ہیں، جبکہ اللہ محتاج نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ یہ بے نیاز کا معنی تو عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے، یہ معنی ہے بے نیاز کا۔ ورنہ بسوں کا لوگ بے نیاز کا معنی غلط سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا، سال بعد فوت ہو گیا،
لوگ کہتے ہیں جی اللہ بے نیاز ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے، جیسے چاہے کرے. تو لوگ سمجھتے ہیں شہر و زیادتی بھی کرے تو اس کو کسی نے نہیں پوچھ رہا، کیونکہ بے نیاز جو ہے. حالانکہ بے نیاز کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کسی نے پوچھنا نہیں، بے نیاز کا معنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو الصمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء. نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ فرمایا اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشمل الامکنہ ولا یحویہ جہت من الجہات الستہ. یہ ہے اللہ. اب دیکھو مشرکین نے پوچھا اللہ کیا ہے، ما هو اللہ، اللہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں دیا، یہ نہیں بتایا اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض. کیوں؟ یہ بات سمجھنا ان کے دماغ سے ماورا اور عالی تھی. ان کو یہ بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو ان نے پوچھا اللہ کیا ہے، خدا نے بتایا اللہ کون ہے. مشرکین نے پوچھا خدا کیا ہے، اور خدا نے جواب دیا اللہ کون ہے. کیوں؟ کیا سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا، کون سمجھنا ان کے بس میں تھا. تو اللہ نے صفات سے اپنا تعارف کرا دیے. اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ سائل اگر کوئی سوال کرے تو آپ یہ دیکھا کریں اس کو جواب دینا کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سائل نے سوال کیا ہے نا یہی جواب دینا ہے نا. سائل کا سوال سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں اس کو ضرورت کس بات، اس کو کہنا کیا ہے. یسألونک ماذا ینفقون، انہوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں. اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. یہ نہ پوچھو کیا خرچ کرنا ہے، یہ پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے. کیوں؟ خرچ کیا کریں گے وہ تو جو تمہارے پاس ہے وہی خرچ کرو گے نا. اب یہ بھی تو پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا خرچ کریں، اللہ پاک نے جواب دیا کہاں خرچ کریں. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگوں نے پوچھا کہ چاند کیا ہے، اللہ نے بتایا چاند کس لیے ہے. چاند کیا ہے سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا، چاند کس لیے ہے یہ سمجھنا ان کے بس میں تھا. تو جو سوال کیا وہ جواب نہیں دیا، جو جواب دینا چاہیے تھا وہ دیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب. آگے یہ کیا پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بارے میں اگر کوئی پوچھیں آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا. کتنا قریب ہوں یہ اللہ نے بتایا نہیں. کیوں؟ یہ سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا. اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ قریب ہے. میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ متخصصین ہیں، آپ کو لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور آپ نے جا کر کام کرنا ہے. تو آپ صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ بندے نے کیا سوال کیا ہے، آپ یہ دیکھا کرو کہ اس کو جواب کون سا دینا مناسب ہے. اور بس اوقات ایک سوال ہوتا ہے اور اس کے جواب مختلف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنا. ایک صحابی نے پوچھا ای الاعمال افضل، فرمایا الصلاۃ لوقتہا. سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا. ایک صحابی پوچھتا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا. اب دیکھو سوال ایک ہی ہے، جواب تین ہے. تو کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا لعاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھے نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا تھا کہ اعمال افضل عمل کا افضل ہونا یہ کبھی بندے کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کو ترغیب کس بات کی دینی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین عمل اس کو زکوٰۃ پہ لاؤ. ایک آدمی زکوٰۃ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن خیرات کرنا اس کے مزاج نہیں، بخل ہے. اب وہ پوچھے کہ میرے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس یہ نہیں کہ 2 نفل اور پڑھو، اسے کہیں گے 2-4 پیسے بھی دیا کرو، ہمت کرو، تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی کرو. تو یہ بات ذہن نشین ہو گئی. اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا
عریضن، اللہ جسم بھی نہیں ہے، جوہر بھی نہیں ہے، چوڑائی بھی نہیں ہے، لمبائی بھی نہیں ہے، نہ کسی مکان میں آ سکتے ہیں، نہ جہت ان کو احاطہ کر سکتی ہے۔ اب یہ بات کسی کے سمجھنا بس میں نہیں تھا، آگے جب صفات پر بات آئے گی نا تو میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ وہاں کروں گا تاکہ آپ کو یہ مسئلہ پورا کھلے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اصل تعبیر یہی ہے، موجود بلا مکان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ صفات کے اوپر جا کر میں کھل کے بات کروں گا کہ جب اصل تعبیر یہی ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے تو یہ کہنے کی بجائے ہم یہ کیوں رٹاتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ عرض کر دوں گا۔ تو نمبر 1، ذات باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی طور پہ 5 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 2، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، اور اول ایک ہے حقیقی اور ایک ہے اضافی، آخر ایک ہے حقیقی اور ایک ہے اضافی۔ اللہ اول حقیقی ہے جن کی ابتدا نہیں ہے، اللہ آخر حقیقی ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کو ازل سے نہ مانے اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وجود کسی ایسی چیز پر موقوف ہے، کوئی چیز آئے گی تو وجود ملے گا، اس سے اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ صمد ہے، اور صمد کا معنی ہے الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دنیا کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشمل الامکنہ ولا یحویہ جہت من الجہات ولا یحویہ مکان۔ اللہ تعالیٰ نہ مکان کے اندر سما سکتے ہیں، نہ جہت میں آ سکتے ہیں، جسم سے، جوہر سے، عرض سے، لمبائی چوڑائی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، یعنی اللہ موجود ہیں لیکن مکان سے پاک ہیں۔ ہم اپنے موجود ہونے میں مکان کے محتاج ہیں، اللہ اپنے موجود ہونے مکان کے محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صمد جو ہوئے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔